اور پھر میں نے سلیم کی گردن چھوڑ دی اور واپس جانے کے لیے پلٹا تو چودھری دراب نے مجھے پکارا، سہراب رک جاؤ۔ میں پلٹا، اس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ سلیم اپنی گردن سہلانے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم اب اس طرح نہیں جا سکتے، نکے چودھری نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے جانے دو، بعد میں بات کر لیں گے۔ سلیم نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے نکے چودھری سے کہا۔ گگل اور بدرو کے تیور بھی جارحانہ نظر آنے لگے۔ اصل میں وہ نکے چودھری ہی کے آدمی تھے اور اسی کے حکم کے تابع بھی سلیم تو ان کے لیے باہر کا آدمی تھا۔ میں نکے چودھری کو غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ سلیم جھلا گیا۔ وہ اسی لہجے میں مجھ سے بولا، سہراب، جب ہم نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا ہی دیا تھا تو پھر تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاملہ خراب مت کرو اور اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ پھر وہ دوبارہ نکے چودھری سے مخاطب ہوا۔ چودھری صاحب، غلط فہمی کی بنا پر اس سے غلطی ہوگی، چھوڑ دو اسے۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ بہن کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، اچھا بھلا آدمی غیرت کھا جاتا ہے۔ نہ جانے نکے چودھری کی کون سی گوٹ سلیم کے پاس پھنسی ہوئی تھی۔ کس قدر طیش اور جارحانہ موڈ میں نظر آنے کے باوجود چودھری دراب نے بالآخر اس کی بات پر ساد کرتے ہوئے مارے طیش کے اپنا پستول ایک طرف پھینکا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم آؤ میرے ساتھ، کہتے ہوئے سلیم میری طرف بڑھا۔ پھر وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں مجھے کل راحیلہ سے ملوایا گیا تھا۔ ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ سلیم اپنی گردن مسلتے ہوئے بولا، یار تم حالات کی نزاکت اور وقت کے تقاضے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ خود میں بھی اپنی کسی مجبوری کے سبب ہی چودھری دراب کے ساتھ نتھی ہوں۔ سلیم نے ہلکی آواز میں مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، مجبوری نہیں، لالچ اور اپنا ذاتی مفاد کا ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، چلو یہی صحیح، مگر اس میں نکا چودھری بھی شامل ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے اس بات کا۔ میرے لہجے میں طنز تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے ایک طرف تم سے اپنی دشمنی ترک کر کے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور دوسری طرف چودھری برادران سے تمہاری صلح بھی کروا دی؟ میری تمہاری اور بات ہے، مگر کیا تم ان چودھریوں کے مزاج سے واقف نہیں جو مرتے دم تک دشمنی ختم نہیں کرتے؟ لیکن میرے ایما پر انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تم نے میری ہی گردن ناپ لی۔ کہتے ہوئے اس نے پھر اپنی گردن مس لی۔ دشمنی کے معاملے میں کم میں بھی نہیں ہوں سلیم، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے متانے سے کہا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں کسی کا ممنون ہوں۔ چودھری جی برادران سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود ہی مجھ پر مسلط کر ڈالی تھی، اور اس بات کا اظہار میں خود بھی کل دراب کے سامنے کر چکا ہوں۔ تمہاری اسی دلیل پر میں نے انہیں قائل کیا ہے اور وہ اب تم سے مطمئن ہیں۔ سلیم بولا۔ مجھے ایک بار پھر اس کا لہجے سے مکاری کی بو آنے لگی، مگر میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم سپاٹ لہجے میں بولا، راحیلہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے کیا وہ سچ ہے؟ 100%۔ وہ پرزور لہجے میں بولا، وہ واقعی سائیکی ہو چکی ہے۔ یقین کرو، ہم بھلا اس پر کیوں تشدد کریں گے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ اس بات پر تم اپنی گردن پر بہت بڑا قرض لے رہے ہو سلیم، میں نے جمے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا، اس کی پاداش میں چودھری دراب سے پہلے میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، میری گردن اب بھی حاضر ہے یار، کیوں بدگمان ہوتی ہو تم؟ ہم نے تو اس کی مدد کی تھی، اسے ان بدبختوں کے نرغے سے چھڑایا تھا، جبھی تو راحیلہ کو مجھ پر اتنا اعتماد آ گیا تھا، لیکن وہ شاید کسی بات پر تم سے بھی بدگمان سی ہے۔ خیر، یہ تم بہن بھائی کا معاملہ ہے، کیا میں نہیں جانتا کہ اس کا اگر بال بیوی کا ہوتا ہے تو تم میرا کیا حشر کرو گے؟ سلیم کی اس بات میں مجھے وزن محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر راحیلہ کو تلاش کرتا ہوں، کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ اسے تلاش کروں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں آ گئے۔ چودھری دراب وہاں نظر نہیں آیا، وہ شاید دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گماشتہ ایک خاص گگل بھی موجود نہیں تھا، صرف بدرو بیٹھا تھا۔ وہ مجھے گھورنے لگا۔ کدھر گئے چودھری صاحب؟ سلیم نے بدرو سے پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، بدرو نے کڑوی سی نظر مجھ پر ڈال کر سلیم کو جواب دیا۔ اور گگل؟ وہ بھی انہی کے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب کو بتا دینا۔ ہم باہر آ گئے، میری کار موجود تھی۔ تمہیں کب پتا چلا کہ راحیلہ گھر سے جا چکی ہے؟ میں نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا تھا، میری طرف گردن موڑے بغیر مختصر جواب میں بولا، آج صبح تم نے اسے ڈھونڈنے اور تلاشنے کی کوشش نہیں کی؟ کہتے ہوئے میں نے گاڑی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ کی تھی، اس نے کہا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ یہ تمہاری حرکت ہوگی، تم کسی وقت یہاں آ کر اسے چوری چھپے یا اپنے ساتھ زبردستی لے گئے ہوگے، مگر ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے۔ پھر تمہاری آمد نے ثابت بھی کر دیا کہ یہ تمہاری حرکت ہرگز نہیں تھی۔
جبکہ راحیلہ اپنی مرضی سے جا چکی ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے تمہارے گھر ہی کا رخ کیا ہوگا۔ تب میں نے اپنے یہاں آمد اور بدرو کے انہیں فون کرنے کا بھی بتا کر پوچھا کہ آخر مجھے یہاں سے جھوٹ بول کر ٹالنے کا کیا معاملہ تھا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہم راجہ تیمور کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے ہی اسے منسوخ کرنا پڑا۔ میں اس کی بات پر چونک پڑا۔ اسے اٹھا کر کیا لینا تھا تم لوگوں نے، جبکہ میں ایک محتاط انداز میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ہاں میں تم سے متفق ہوں۔ سلیم نے اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے میری بات پر ساتھ کیا، پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولا، لیکن راحیلہ کی ایک بات پر مجھے کچھ حیرت ضرور ہے۔ وہ کیا؟ اسے چوری تو نہیں کہوں گا، ضرورت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ راحیلہ خاموشی سے تو چلی گئی، مگر ساتھ ہی کچھ رقم بھی چرا کر لی گئی ہے۔ لگتا کچھ ایسا ہی ہے، اسے کہیں اور جانے کی ہی جلدی تھی۔ میں اس کی بات سن کر الجھ گیا۔ تمہارا خیال ہے شہر سے باہر؟ نہیں، اندر ہی مگر دور، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کے بے پر کے قیاس پر چپ ہو گیا۔ ہم سب سے پہلے کالی حویلی پہنچے۔ وہاں سناٹے کا راج تھا، نہ آدم زاد۔ حویلی خالی اور اجاڑ تھی، یوں لگا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہاں سے مارکیٹ چوک والے ان کے دواخانے پہنچے تو وہاں بھی کالی لہر والوں کا بستر بوریا گول پایا۔ سب سے آخر میں ہم سیالکوٹ جمروڈ دریائے توی جا پہنچے۔ کالی لہر والوں کا یہ آخری اور اہم ٹھکانہ تھا۔ ہم محتاط ہو گئے۔ سلیم چالیا کے پاس پستول تھا۔ مستطیل عمارت سے ابھی ہم ایک آدھ میل دوری پر ہی تھے کہ اچانک سامنے دھول اڑاتی کوئی گاڑی آتی دکھائی دی۔ ہوشیار، میں نے سلیم سے کہا۔ کیا مطلب یہ گاڑی؟ ہاں انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے، میں نے کہا، مگر اگلے ہلے میں بے اختیار میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کوئی ٹیکسی تھی۔ جب وہ ہمارے قریب سے گزری تو اچانک میں ہی نہیں، میرے برابر میں بیٹھا ہوا سلیم بھی بری طرح چونک پڑا۔ تم نے دیکھا ٹیکسی کے اندر؟ سلیم اٹکنے والے انداز میں بولا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ٹیکسی کے اندر راحیلہ کی ایک جھلک دیکھتے ہی کار کو بریک لگائے اور پھر تیزی سے یو ٹرن لے کر ٹیکسی کے پیچھے کار دوڑانے لگا، یہاں تک کہ اسے جالیا اور راستہ روک کر ایک دم جام کر دی۔ ٹیکسی قریب آ کر رک گئی تھی۔ میں اور سلیم یک دم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترے اور ٹیکسی کی پیسنجر سیٹ کی جانب لپکے۔ اندر راحیلہ موجود تھی۔ راحیلہ کو دشمنوں کے ایک اہم ٹھکانے سے آتے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر میرے اندر الجھن کی ڈوریاں پھنسنے لگیں۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ راحیلہ نیچے اترو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کا اعتراض نظر انداز کرتے ہوئے اندر بیٹھی راحیلہ سے کہا۔ وہ بھی ہمیں دیکھ چکی تھی اور باہر اتر آئی۔ اس نے خاموشی سے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور ہونٹ بھینچے گرد و پیش میں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ عجیب سی اور کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ اندر بیٹھو، میں نے اسے بازو سے تام کر کہا۔ سلیم عقبی سیٹ پر جا بیٹھا اور راحیلہ کو میں نے اپنے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ کار کا انجن میں نے بند کر دیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم کیا عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ یہاں کہاں گئی تھی تم؟ کیا کالی لہر والوں سے ملنے؟ ہاں، وہ بولی۔ کیوں؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ فوزیہ کو ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، وہ بولی۔ میں چونک پڑا۔ میرے اندر ایک اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا، بلکہ اس کی عجیب و غریب حیثیت قضائی پر ترس بھی آنے لگا۔ پھر میں بولا، لیکن تم تو اکیلی لوٹ رہی تھی۔ وہاں مجھے کچھ نہیں ملا، تھا وہ مردود لوگ اور نہ ہی فوزیہ، اس نے جیسے میکان کے انداز میں بتایا۔ اس کی بات پر میں ہی نہیں، عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا سلیم چالیا بھی چونک پڑا۔ وہاں کوئی نہیں ملا؟ لیکن خیر، تمہیں کیسے یہاں کا پتہ چلا؟ اور فوزیہ؟ وہ لوگ ہم دونوں کو کالی حویلی سے نکال کر اسی ٹھکانے پر لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ آپس میں باتیں کرتے وقت بار بار دریائے توی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں کسی طرح کچھ رقم چوری کر کے ان لوگوں کے فورٹ روڈ والے بنگلے سے نکل کر بھاگی اور فوزیہ کو کھوج لگانے کے لیے ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو دریائے توی کا پتہ دے کر روانہ ہو گئی۔ راحیلہ نے تھوڑی تفصیل بیان کی۔ اس انکشاف پر مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اوہ میرے خدا، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تو کیا تم دونوں اس وقت وہیں قید تھیں جس وقت میں وہاں؟ کہتے میں رک گیا، پھر بولا، لیکن تمہیں تو پھر بعد میں سلیم چالیا اور اس کے ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا، تو فوزیہ کدھر تھی پھر؟ راحیلہ سے یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اچانک بیک ویو پر نظر آنے والے سلیم کے چہرے کا بھی سوالیہ نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ کچھ کسمسانے لگا، تو تب ہی میں نے یک دم گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا سلیم، راحیلہ کیا کہہ رہی ہے؟ فوزیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرا خیال تھا کہ سلیم کا یہ جھوٹ پکڑے جانے پر وہ خجل ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی راحیلہ نے بتا دیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ فوزیہ کو ان لوگوں نے گاڑی کے عقبی حصے میں بے ہوش کر کے ڈالا ہوا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا۔ میں نے تلخی سے کہا، جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تمہیں سلیم اور اس کے ساتھیوں کو بتانا چاہیے تھا کہ فوزیہ بھی ان کے ہمراہ۔ تم ایک دم مجھ پر ہی الزام تراشیاں کیوں شروع کر دیتے ہو سہراب؟
راحیلہ نے ایک دم میری بات کاٹتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ سلیم خاموش رہا، وہ شاید ہم دونوں کی گفتگو کے درمیان بولنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں ابتدا ہی سے میرے بارے میں یہی غلط فہمی رہی ہے کہ میں فوزیہ کی دشمن ہوں، ہے نا؟ افسوس ہے مجھے، اگر ایسا ہوتا تو پھر میں یہاں اس کی تلاش میں اکیلی کیوں چلی آتی؟ معاف کرنا راحیلہ، یہاں ایک بات میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر سلیم نے اسی طرح عقبی سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے کہا، جس انداز سے تم ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے قریب موجود تھی، اس سے مجھے ہی نہیں میرے ساتھیوں کو بھی یہی لگا تھا کہ تم بھی اس کالے گروہ کی ایک ساتھی ہی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بات پر وہ تم سے ناراض ہو، اس کے بعد تمہارا ہمارے یہاں سے چوری چھپے نکل کر ان کے دریائے طوی والے ٹھکانے کی طرف تنہ تنہا کوچ کرنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ تم فوزیہ کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ کسی خفیہ ڈیلنگ کے لیے ان سے ملنا چاہتی تھی۔ ناراض مت ہونا، بات شروع میں ہی کلیئر ہو جائے تو اچھا رہتا ہے۔ کار میں یکایک سناٹا طاری ہو گیا۔ راحیلہ سے متعلق سلیم کی اس بات سے مجھے بھی اتفاق تھا، تاہم میں نے راحیلہ کی تلخی کو کم کرنے کے غرض سے سلیم کو جواب دیا، یہ بہرحال غلط فہمی ہے جو مجھے بھی ہو چکی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے، بھائی ہو اس لیے بہن کی طرف داری کر رہے ہو۔ سلیم نے ہلکا سا طنز کیا، عقبی سیٹ پر بے فکر انداز میں بیٹھا رہا۔ راحیلہ نے گردن موڑ کر تیش بھری نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا اور پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، اپنی بکواس بند کرو، تمہیں ان کالی لہر والوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں، سہراب کو سب معلوم ہے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے تو گھر چلو یا فوزیہ کی تلاش میں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان بحث طول پکڑتی میں نے کہا، ان کے ٹھکانے پر چلتے ہیں، وہیں کچھ طے کرتے ہیں۔ میں نے کار اسٹارٹ کر دی اور ان کے دریائے طوی والے ٹھکانے تک جا پہنچے۔ وہاں بھی ایسا ہی سناٹا نظر آیا جیسا کہ پہلے ان کے دو ٹھکانوں پر ہم دیکھ کر آئے تھے۔ لگتا ہے یہ سب لوگ فوزیہ سمیت انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ سلیم نے مختصر تبصرہ کیا، جگنو کی بےایمانہ موت کے بعد مجھے فوزیہ کی اور زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وجہ رانگا لنگڑے کی انتقامی کارروائی تھی اور مجھے یہی تشویش کھائے جا رہی تھی کہ کہیں وہ بدبخت مردود جگنو کی طرح فوزیہ کے ساتھ بھی۔ اس سے آگے میں سوچنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ راحیلہ چونکہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی یہاں سے ہو کر گئی تھی، اس لیے وہ کار سے اتری ہی نہیں تھی۔ صرف میں اور سلیم اتر کر عمارت کے اندر گئے۔ سلیم عمارت سے نکل کر میرے پیچھے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کار کے قریب آیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے حال میں پریشانی اور تشویش تلے اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ فوزیہ بہت خطرناک حالات کا شکار تھی اور نہ جانے کہاں اور کس سے حال میں تھی۔ اچانک کسی نے بہت دھیرے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آہستگی سے اسٹیئرنگ سے اپنی پیشانی اٹھائی۔ یہ راحیلہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے چہرے پر اب میرے لیے پیار اور ہمدردی کے تاثرات مترشح تھے۔ وہ بولی، سہراب حوصلہ رکھو، یوں دل چھوٹا کر لو گے تو کامیابی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کہاں چلے گئے یہ سب مردود؟ کیا شیطانی ٹولے کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کہیں بھی اور ایک بھی ان کا ساتھی نہیں ملا۔ میں نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا، لگتا ہے اپنے منتروں جنتروں کے سبب یہ سب لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ عقب سے سلیم کی آواز ابھری، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے سلیم۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، مذاق؟ کیسا مذاق؟ وہ بولا، کیا یہ لوگ جادو ٹونا نہیں جانتے؟ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ یہ لوگ کسی قدیم شیطانی دیوتا کے پجاری اور پیروکار ہیں جس کے منحوس سائے تلے وہ سب کو لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر چونکا۔ وہ واقعی مذاق نہیں کر رہا تھا اور میں اسے جانتا تھا۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ راجو بوری یا ماجا تو کبھی کبھار ہنسی مذاق کر لیتے تھے، مگر سلیم ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ اس کی مذاق کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ تازہ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کا ایک ہی گماشتہ راجہ تیمور ہی منظر عام پر رہ گیا ہے، اسے ہی ٹارگٹ بنانا پڑے گا۔ میں نے اپنی جذباتی کیفیات پر فوراً قابو پاتے ہوئے کہا، راجہ تیمور نام کچھ سنا ہوا لگتا ہے، شاید تمہاری زبانی ہی سنا تھا یا پھر شگفتہ خانم نے ذکر کیا تھا۔ راحیلہ ایک دم بولی، میں نے اسے بتایا کہ راجہ تیمور در حقیقت اس لڑکے وسیم کا باپ تھا جس کی شگفتہ کی بیٹی نگہت سے دوستی تھی۔ میں نے راحیلہ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ نگہت سے آج کل میرے ہی نہیں اس کے اپنی ماں شگفتہ سے بھی تعلقات کشیدہ ہیں۔ سلیم کے لیے یہ چونکا دینے والا انکشاف تھا کیونکہ وہ دونوں بہرحال اس کے مرحوم واصل جہنم باز اقبال سے متعلق جانتے تھے۔ تاہم اس نے تھوڑی بہت مجھ سے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی تفصیل چاہی جو میں نے بتا دی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ اسے علم ہوا کہ دونوں ماں بیٹی ماں سوائے بیٹی کے اقبال سے ناراض تھی۔ بہرکیف موضوع دوبارہ راجہ تیمور کی طرف گھوم گیا۔ سلیم کا ارادہ تھا کہ راجہ تیمور کو اغوا کر کے اس سے کالی لہر کی قیادت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ الہی عمل میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا اور اس پر میں عمل پیرا بھی تھا، مگر سلیم کے اس روز اچانک درمیان میں کود پڑنے پر میرا وہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ لہذا ہلکی تلخی سے بولا،
तैमूर का मामला मुझ पर छोड़ दो, इसे अगवा करना आसान नहीं। कर भी लेते हैं या उसे हमारे बारे में भनक भी पड़ गई तो वो बहुत दौलतमंद और असर रसूख वाला आदमी है। वो हमारे पीछे पूरे शहर की पुलिस इंतजामिया को लगा देगा, तो फिर इसका मुंह कैसे खुलवाएंगे? सलीम ने गैर तासुराती हैरत के साथ मुझसे पूछा कि मेरा काम है, तुम अब जरा राजा तैमूर से दूर रहो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। तुम उसे ढील देना चाहते हो? सलीम बोला। फौजिया की बरामदगी के सिलसिले में उसके साथ कोई डील करोगे? मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो आया, मगर जब्त से काम लेकर तलखी से बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो सलीम, फौजिया इन लोगों के कब्जे में है। रांगा लंगड़ा और मैडम लच्छी पहले ही मुझ पर बुरी तरह उधार खाए बैठे हैं। खूनी इंतकाम की आग तले उन्होंने मेरे जुगनू समेत 3 आदमियों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। मेरा एक साथी मरते मरते बचा, इसलिए मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। तुम उसके मुंह से क्या ये सब उगलवा लोगे? सलीम हैरत से बोला, यानी उसकी आला कयादत फौजिया की बरामदगी की, यह काम मैं इसी रात कर चुका होता अगर तुम 30 मारकान बनकर अपनी टांग अड़ाने न पहुंच जाते। मैंने नागवारी से जवाब दिया। वो खज्जल होने के बजाय हंस पड़ा। चलो फिर तुम कोई तीर मार कर देख लो, मगर याद रखना निशाना चूकना नहीं चाहिए। अब राजा तैमूर ही आखिरी कील है, देखा जाएगा। कहते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सलीम को सबसे पहले मैंने उसके ठिकाने पर छोड़ा, इसके बाद राहिला को लिए घर आ गया। मेरा इरादा दोबारा आज रात राजा तैमूर की कोठी में नकब लगाने का था, मगर राहिला ने मुझे मशवरा देते हुए कहा, हर बार एक ही फार्मूले पर काम करना दुरुस्त नहीं, और ऐसे में जबकि पहली बार वाली मुहिम जोई में नाकामी भी हुई हो। इसकी बात में वजन था। मैं सवालिया नजरों से उसको तकता रहा। कल दिन में हम दोनों किसी बहाने उसके दफ्तर चलेंगे। क्या उसे दफ्तर ही में तख्ता मश्क बनाया जाए? मैंने कहा, जरूरत पड़ने पर ऐसा भी किया जा सकता है। राहिला बोली। बिलाखिर मुझे उसके मशवरे पर साथ करना पड़ा। वो रात गुजर गई। अगले दिन राहिला को साथ लेकर जाने की बजाय खुद ही तनहा निकल खड़ा हुआ। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, शाहपुर रोड पर तैमूर इंडस्ट्रीज नामी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर तैमूर का शाहाना जाती ऑफिस रूम था। दिन का वक्त था, चमकदार धूप निकली हुई थी। नीले आसमान पर कहीं सफेद बादलों की टुकड़ियां राजहंसों की तरह पर फैलाए नजर आ रही थीं। ठंड में खुशगवारियत का असर गालिब था। मैं जरा देर बाद ही शाहपुर रोड पर था। सिटी बाजार के मेन चौराहे से एक मशहूर प्राइवेट अस्पताल क्रॉस करता हुआ बाएं जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। हालांकि तैमूर इंडस्ट्रीज मेन रोड पर 1 आध मील के फासले पर थी, लेकिन इसे छोड़कर जैली सड़क पर कार मोड़ने का मेरा मकसद कुछ और था। कई मरलों पर फैली हुई इमारत मेन रोड से मज़कूरा जैली सड़क तक आती थी। मैं तैमूर इंडस्ट्रीज की शान देखकर एक लम्हे को शशदर ही रह गया। बिलाशुबा राजा तैमूर का शुमार शहर के चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में होता होगा। बड़े बड़े देव हैकल गेट, बुलंदोबाला छत्तों वाले गोदाम, अनगिनत वर्कर्स, मजदूर, गाड़ियां, हैवी लोडेड 10 और 18 व्हीलर ट्रक्स की इन देव हैकल गेट से आवक जावक, छोटी बड़ी क्रेनें, गेट के फुलादी दरवाजे आईनी पटड़ियों पर दाएं बाएं स्लाइड होने वाले थे। हर गेट की दीवार पर नंबर्स लगे हुए थे। एक ऐसे ही खुले गेट के सामने से कार गुजारते हुए दफातानी मेरे पांव ब्रेक पर पड़े। कार की रफ्तार धीमी ही थी। वो एक झटके से रुक गई। ये गेट नंबर 3 था और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। फिर यकलख्त मुझे एहसास हुआ कि इस तरह अचानक रुकना मुनासिब नहीं।